الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو وہ کہہ رہے تھے کفار، عجیب بات ہوگی کہ مریں گے، خاک اور مٹی میں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی کا حصہ بنیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ تو عقل اور شعور سے دور بات ہے۔ فرماتے ہیں تمہارے لیے کوئی بڑی بات یا مشکل کام یا ناقابل تصور و یقین ہے؟ جس ذات نے یہ سب کچھ کیا ہے اور جہان کا خالق و مالک ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، زمین ان کی جسم کو جب وہ زمین میں دفن ہوں گے کس طرح ان کو کھا کھا کے کم کر دیتا ہے، اپنا حصہ بناتا ہے زمین۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی جسم کا کون سا حصہ زمین میں پیوست ہو گیا، ایک ایک ان کی کال، ان کی گوشت، ان کی خون، ان کی ہڈی، ان کے سب کچھ زمین کے حصے ہوتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد علمنا، زمین انہیں گٹا گٹا کے بس ان کا وجود ہی ختم کر دیا۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اللہ فرمانے وعندنا، میرے پاس ایک کتاب ہے جو حفیظ ہے، محفوظ ہے۔ کتاب بھی محفوظ اور کتاب میں موجود مواد بھی محفوظ، وہ فرمودات اور احکامات جو کتاب میں ہیں وہ بھی محفوظ۔ ان کی بات تو خیر کچھ الگ ہے، بل کذبوا بالحق، وہ تو ایک حقیقت کے منکر ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے، اللہ کے رسول و قاصد کی حیثیت سے ان کی باتیں لوگوں کو پہنچانے اور سنانے کے لیے، لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ باتیں آپ جو بول رہے ہیں یہ باتیں جھوٹ ہیں، نعوذ باللہ۔ فہم فی امر مریج، وہ یعنی یہ مشرک اقوام فی امر مریج، ایک پریشان کن سرگردانی میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے۔ اس سے پہلے تو ان کے پاس کوئی ہدف یا کوئی ویژن نہیں تھا، جائز ناجائز، حلال حرام، کوئی ایسی بات نہیں تھی، آخرت، تیاری، فلان، ایسی بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ چونکہ یہ حقائق جب جانتے نہیں تھے تو اس لیے ان کے بارے میں ان کا کوئی علم ہی نہیں تھا۔ اس طرح چاروں طرف سے دشمن آ رہا ہو اور بستی کے لوگوں کو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، تو ہر ایک اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی تجارت لین دین، جبکہ قدم بقدم دشمن ان کو محاصرہ کر کے آگے بڑھ رہا ہے بڑے منظم انداز میں۔ تو ان لوگوں کی حالت بھی یہی تھی پہلے، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو بتا دیا کہ بھئی اب بس کرو، اللہ نے زندگی دی ہے، سعادت دی ہے، اب
فرصت آئی ہے، موقع سے غنیمت اٹھاؤ اور مالک بن جاؤ اللہ کی نعمتوں کو، اور قائد بن جاؤ بنی نوع انسان کا۔ سبحان اللہ، کلمہ اسلام کا جھنڈا تھام کے دنیا کا قائد بنو، نور بنو، روشنی بنو، روشنی پھیلاؤ۔ فہم فی امر مریج، مگر یہ تو پھر سرگردانی میں ہے، یہ کیا ہوا؟ تو ان کی یہ نادانی، کم علمی ان کی حیثیت کے مطابق ہے۔ یہ انسان، اس کی عقل، بصیرت، فکر کس حد تک جا سکتا ہے؟ انسان تو ہر چیز میں محدود ہے۔ جتنے بھی اس کے سامنے فلسفے، سائنس، ٹیکنالوجی، جدید، قدیم، یہ وہ سارے کھول دیں، وہ ہمیشہ سرگردانی میں ہے۔ مٹی کے برتنوں سے ترقی کرتے 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 پلاسٹک تک آ گیا، اب دوبارہ مٹی کے برتنوں کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ پیدل چلتے 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 کار موٹر اور گاڑیوں اور جہازوں اور ٹرینوں کا مالک بن گیا، اب دوبارہ پیدل جانے کی طرف چل رہا ہے۔ پیدل چلنے میں کتنے فوائد ہیں، تو انسان کی یہی حالت ہے جی۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو دیکھا نہیں ہے؟ کیف بنیناہ، کیسے بنایا ہے آسمان کو؟ اللہ فرماتے ہیں آسمان کو یہ ہم نے عزت شان کے لیے ہے، ورنہ آسمان بنانے، جہان بنانے، کائنات بنانے، کسی چیز کے بنانے اور کنٹرول میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ عزت اور شان کے اعتبار میں اللہ نے ہم نے آسمان کو کس طرح بنایا؟ دیکھا ہے کبھی آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر؟ چاہے جو بھی سمجھ لو، جہاں نظر ختم ہو جائے تو وہاں ایسا ہی لگتا ہے کوئی آسمان ہے ہی نہیں، مگر کون پہنچائے وہاں تک؟ اور آسمان اور ہمارے بیچ کتنے سیارے ہیں، ابھی تک تو سیاروں تک نہیں پہنچ پاؤ، پورے کی پوری، یعنی سیارے جتنے ہیں کہاں ہیں، کتنے دور، ابھی تو صرف تخمینے ہیں، اتنے ہزار نوری سال۔ یہ کیا چکر ہے؟ ایک سیارہ ملا ہے جو زمین سے 50,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ نوری سال کا معنی نور کی اسپیڈ کا وہاں تک پہنچ کر اتنے سال لگیں گے، تب جا کر یہ نوری سال پورا ہو۔ انسان کے آنکھوں کے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے اور چلنے کی صلاحیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیف بنیناہا وزیناہا، اس طرح ہم نے اس کو زیب و زینت سے بھی نوازا ہے، انواع اقسام کے ستارے، ستاروں کی روشنی، جگمگاہٹ، یہ کیا ہے؟ نہیں دیکھا ہے؟ وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، پورے کا پورا برابر لیول، جہاں بھی جاؤ آپ کو یہی لگے گا کہ پورا آسمان یہی ہے۔ والارض مددناہا، یہ زمین اللہ فرماتے ہیں میں نے بچھایا ہے، بنا کے بچھایا، لیول کر دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي، اور اس کے اوپر ہم نے کیلیں گانٹھ دی تاکہ ادھر ادھر ہل جل نہ جائے اور انسان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین سے ہم نے پیدا کی، اگا دیا زمین سے ہر قسم کی خوشنما اور دیدہ زیب قسم کی روئیدنی چیزیں، جن سے تم کھاتے بھی ہو، جن کو تم لوگ اپنے ہزاروں ضروریات کے سامنے استعمال بھی کرتے ہو، اپنے حیوانات کے لیے بھی استعمال کرتے ہو، اور ان کے حسن اور دیدہ زیبی کی ایک الگ منظر۔ یہ سب کیا ہے؟ تبصرہ، بصیرت والوں کے، جن کی آنکھیں ہیں ان کے آنکھیں کھولنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کے مظاہر قدرت کو دیکھ کر اپنی ایمان پختہ کرنے والوں کے لیے۔ تبصرہ
وذکرا، اور نصیحت ہے لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رغبت رکھتا ہے، جس کو اللہ رب العزت کے احکامات اور دستورات سے لگاؤ اور تعلق ہے۔ یہ تماشا دیکھ لیں اور پھر سوچ لیں، سمجھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔